بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم علی گڑھ انسٹیٹیوٹ آف پولیٹیکل لیڈرشپ کی طرف سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور ہمارے ساتھ پاکستان کی ایک بڑی ہی معروف شخصیت، جن کو میری نظر میں یہ کہنا بجا ہوگا کہ آئینی ماہر، انہوں نے CSS بھی کیا، پاکستان نیوی کا حصہ بھی رہے اور پاکستان تحریک انصاف کے 1995 سے 2014 تک CEC کے ممبر بھی رہے، دانشور بھی ہیں، مفکر بھی ہیں۔ ان سے ہم آج CPEC، جو کہ ایک گیم چینجر کے طور پہ ہر پاکستانی کو بتایا گیا ہے کہ CPEC ایک گیم چینجر ہے، اس بارے میں ان سے جانیں گے کہ ان کی اس حوالے سے کیا سٹڈی اور کیا رائے ہے۔ شاہ صاحب، کیا حال ہے آپ کا؟ الحمدللہ، شکریہ۔ شاہ صاحب، CPEC کے حوالے سے ذرا ہماری رہنمائی کیجئے ویورز کی۔ CPEC ایک ایسا پروجیکٹ ہے جو کسی فیزیبلٹی رپورٹ یا جواز کے بغیر بنایا گیا اور پورٹ پہ اربوں ڈالر خرچ کیے گئے اور ابھی تک وہ کسی نتیجے پہ نہیں پہنچے کہ اس سے کیا فائدہ ہوگا، اس لیے کہ فیزیبلٹی رپورٹ آج تک نہیں بنی اور اس لیے اس کے لیے یہ کہنا کہ یہ کامیابی کی طرف لے جائے گا ہمیں یا نہیں لے جائے گا، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کبھی کامیابی کی طرف نہیں لے جائے گا، اس لیے کہ اس کا لنک ہے گوادر سے چائنا تک اور وہ فنکشنل نہیں ہو رہا اور نہ آئندہ ہونے کے چانسز ہیں، اس لیے اس پہ اس سے زیادہ امید نہیں رکھنی چاہیے، بلکہ اس کی وجہ سے پاکستان کروڑوں اربوں روپوں کا مقروض ہو چکا ہے اور آمدنی یا اس کی بہتری کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی، میں تو یہ سمجھتا ہوں۔ تو شاہ صاحب، آپ کہہ رہے ہیں کہ غالباً اس منصوبے کو یہ 91 میں سٹارٹ ہوا؟ 91 میں نواز شریف صاحب وزیر اعظم تھے، یہ وہاں گوادر گئے ایسے دورے پہ، تو ایک جگہ کھڑے کھڑے وہیں آرڈر کر دیا کہ یہاں پورٹ بننی چاہیے، یہ پوچھے بغیر یا یہ دیکھے بغیر کہ کیا یہ پورٹ فیزیبل ہے یا نہیں، یہ پورٹ چلے گی یا نہیں، کیونکہ گوادر میں نہ ایگریکلچر ہے، نہ انڈسٹری ہے، نہ کامرس ہے، نہ تیل ہے ہمارے پاس، جیسے سامنے کے راستوں کے پاس تیل ہے، وہ اب جیسے جبل علی کی پورٹ ہے دبئی کی، 77 برتھ ہیں ان کی، 77 برتھ ہیں اور بزی رہتے ہیں، اس لیے کہ وہ سامان آ رہا ہے جا رہا ہے۔ چائنا نے سب سے بڑا ویئر ہاؤس جو بنایا ہے وہ دبئی میں بنایا ہے، دنیا کا سب سے بڑا ویئر ہاؤس ہے، وہیں سے وہ سامان پورے عرب میں جاتا ہے، ایران جاتا ہے، اور اس لیے وہ کامیاب ہیں اور ہماری پورٹ جو ہے وہ خالی پڑی ہے، یہ 95 سے کمپلیٹ ہے، 3 برتیں بن چکی تھیں، اس کے باوجود بھی کوئی شپ نہیں جاتا اور نہ جائے گا۔ تو شاہ صاحب، آپ نے اس کی کبھی فیزیبلٹی رپورٹ منگوائی یا چیک کرنا چاہیے؟ جی، میں نے ایک دفعہ ایک لیٹر لکھا تھا پرائم منسٹر صاحب کو کہ یہ پورٹ فیزیبل ہے یا نہیں، آپ نے تو کوئی رپورٹ بنائی ہوگی، اس کی کاپی ہمیں دیں۔ اور کب کی بات ہے شاہ صاحب؟ یہ 91 میں یہ گئے تھے، تو میں 94 میں لکھا تھا، 94 کا لیٹر تھا میرا، اس کا جواب مجھے یہ آیا کہ آپ کراچی میں، تو میں کام کرتا تھا اس وقت، انہوں نے کہا کراچی سے آپ اسلام آباد آئیں تو وہاں آپ کو ہم سمجھائیں گے، اور یہ انہوں نے مانا کہ فیزیبلٹی رپورٹ نہیں ہے جس کی کاپی میں نے مانگی تھی۔ اچھا، یہ آپ 94 کی بات کر رہے ہیں؟ 94 کی بات۔ اور اس کے بعد کبھی دوبارہ بھی کچھ سال پہلے آپ کیسر بنگالی صاحب کا ذکر کر رہے تھے کہ ان سے میں نے، کیسر بنگالی صاحب میرے دوست ہیں،
وہ ایڈوائزر تھے, اکنامک ایڈوائزر بلوچستان کے. ان سے ملاقات ہوتی رہتی تھی کراچی میں. میں نے ان سے پوچھا کہ بھئی آپ نے اس کی فیزیبلٹی رپورٹ کو بنائی ہے گوادر کی سی پیک کے لیے کوئی؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ آج تک نہیں بنی. اور یہ آپ شاہ صاحب کب کی بات کر رہے ہیں, کیسر بنگالی صاحب والی؟ یہ میرے خیال میں 2004 کو یا 2003 کو, اچھا, اس وقت تک نہیں بنی تھی. نہیں بنی, ابھی تک نہیں بنی ہے. یعنی آج تک سی پیک کی کوئی فیزیبلٹی رپورٹ نہیں ہے؟ کوئی فیزیبلٹی رپورٹ نہیں ہے. صرف ایک وزیر اعظم کے کہنے پہ کہ بھئی یہاں بنا دو, ایک جگہ پہ وہاں کھڑے ہو کے, خوبصورت جگہ ہے وہ وہاں پہ, اور دونوں طرف بیچ ہے, درمیان میں زمین سمندر میں گئی ہوئی ہے. وہاں پہ کھڑے کھڑے ان کو جگہ پسند آئی تو انہوں نے کھڑے کھڑے حکم کر دیا کہ یہاں پورٹ بناؤ. تو وہ بننا شروع ہو گئی. اور میکسم بینک ہے چائنا کا, اس سے لون لے کے, اور بینکوں سے, ورلڈ بینک سے بھی لیا, اور اس پہ پیسے لگائے. اور لوگوں کو یہ تاثر دیا گیا کہ چائنا مفت بنا رہا ہے. اس زمانے میں یہ ایک غلط تاثر دینا تھا, کیونکہ لوگ تو پوچھتے کہ بھئی آپ کے پیسے خرچ کر رہے ہیں, لون لے رہے ہیں, تو فیزیبلٹی رپورٹ کیوں نہیں بنوائے گی؟ وہ آج تک نہیں بنی. تو شاہ صاحب اس کا مقصد پھر جو لگتا ہے وہ تو کک بیکس ہی ہوا. بالکل یہی لگتا ہے, بالکل. کیونکہ دیکھیں, ایک آدمی گھر بناتا ہے اپنا, تو اس کا بھی وہ حساب بناتا ہے کہ کتنا خرچہ ہوگا, کیا ہوگا. ایک فیزیبلٹی بنتی ہے. یہ اتنا بڑا پروجیکٹ جس میں اربوں ڈالر انوالو ہیں, وہ خالی اسی کی میں بات نہیں کر رہا. میں تو بلکہ یہ عمران خان صاحب کے زمانے میں ایک اور ظلم کیا انہوں نے, کہ وہاں ایشیا کا سب سے بڑا ایئرپورٹ بنوا دیا گوادر میں. جی جی جی. اور اس میں کوئی جہاز جاتا نہیں وہاں, کیا کرے گا, نہ پیسنجر ہیں اتنے. اور کلیم کیا جا رہا ہے کہ ایشیا کا سب سے بڑا ہے, اس کا رن وے اتنا بڑا ہے اتنا, اور اس میں فورن لون کے علاوہ پاکستانی روپے میں خرچہ جو ہوگا وہ تقریباً 70 ارب روپوں کا ہے. ٹھیک. اور شاہ صاحب آپ یہ کہنا ہے کہ بیسیکلی سی پیک گوادر یہ اکنامکلی وائبل نہیں ہے؟ بالکل نہیں ہے. اکنامک سینس نہیں ہے. اکنامک سینس نہیں ہے. صرف یہ سوچ لیا کہ چائنا کو یہ استعمال کرے گا ٹرانس شپمنٹ کے لیے, لیکن چائنا نے اپنی ٹرینیں بنا لی ہیں یورپ کے لیے. میڈرڈ, لنڈن, جرمنی وہ جا رہی ہیں, اور ان کا 8 دنوں 10 دنوں میں مال پہنچ رہا ہے. اور یہ مال بردار ٹرینیں ہیں. مال بردار ٹرینیں ہیں, اور 1 لاکھ سے زیادہ ٹرپ کر چکی ہیں. مجھے حیرت ہوتی ہے کہ ہمارے لیڈروں کو یا اکانومسٹ جو ہیں ان کو یہ سمجھ کیوں نہیں آتی کہ یہ ٹرینیں کیوں بنائی ہیں چائنا نے, کس مقصد کے لیے. یہ ساری اورنجی سے وہ سینٹرل پوائنٹ ہے قزاقستان کا, جی, یہ اسی راستے سے جاتی ہیں سب ٹرینیں. ساؤتھ چائنا سے سامان میں لدی ہوئی یہ وہاں سے گزر کے یورپ طرف جاتی ہیں, اور کچھ ٹرانس شپمنٹ فردر ہوتی ہے. یورپ سے کچھ مال کینیڈا, امریکہ کو بھی شپ میں ڈال کر بھیجا جاتا ہے. تو چائنا کو تو ضرورت ہی نہیں ہے گوادر کی. یہ تو بالکل ایک پاکستان پہ ایک بوجھ ہے جو بڑھتا جا رہا ہے, اور اس کا ریٹرن نہیں ہے, کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ بہت انفارچونیٹ بات ہے. اور یہ جیسے آپ نے پہلے کہا تھا کہ یہ مقصد کچھ اور تھا, اپنے مفادات تھے اس لیے انہوں نے بنائے, ورنہ اس کی ضرورت نہیں تھی. اور شاہ صاحب وہ جو آپ ذکر کر رہے تھے خنجراب والا کہ یہ بڑا اوپر جانا پڑے گا, اس کو ذرا ایکسپلین کیجیے. اس لیے کہ دیکھیں وہ قراقرم کے راستے سے آنا تھا چائنا سے, تو خنجراب ہمارا بارڈر ٹاؤن ہے,
چائنا کا. وہ مطلب یہ ہے کہ ہمالیہ پہ چڑھنا پڑے گا ٹرکوں کے ذریعے سامان لے کے. خنجراب سے گزر کے پھر وہ گوادر پہنچے, پھر اس کو شپ میں ڈالیں, وہ پھر نہر سوئز کراس کرے, پھر وہ یورپ کی طرف نکلے. تو یہ کوئی 4 گنا زیادہ وقت لے گا اور 5 سے 6 گنا زیادہ خرچہ ہوگا اس کا. تو چائنیز کوئی اتنے بیوقوف تو نہیں ہے کہ وہ یہ نقصان برداشت کریں یا کی طرف جائیں. یہ ایک ڈرامہ رچایا گیا, شاید آپ کو یاد ہو, 2011 میں ہمارے راحیل شریف آرمی چیف تھے, ان کو بھی بلایا گیا, اور نواز شریف صاحب اور یہ مولانا فضل الرحمان, تینوں نے ٹیپ کاٹی کہ چائنا سے کوئی انہوں نے منگوائے کنٹینر, وہ لا دے گے شپ پہ, یہ دکھانے کے لیے کہ یہ وائبل ہے. اور وہ ڈان کے اخبار میں یہ خبر چھپی کہ اس میں 1/3 کنٹینر جو تھے خالی تھے, یعنی ایک ڈرامہ بنانے کے لیے اور مطلب چکمہ دینے کے لیے. چکمے دینے کے لیے. شاہ صاحب, آپ کا کبھی اس حوالے سے ہمارے سی پیک کے بڑے متحرک سید مشاہد حسین سید صاحب, بڑے معروف ہمارے پاکستانی شخصیت ہیں, سیاسی شخصیت ہیں, ان کی فارن افیئر سے بڑی نظر رہتی ہے اور تجزیہ دیتے رہتے ہیں مختلف چینلز پہ, اور سی پیک کے حوالے سے بڑے متحرک ہیں. کبھی آپ کا ان کے حوالے سے کوئی انٹریکشن ہوا؟ یہ آج سے 8-10 سال پہلے کی بات ہے. میرے ان سے واقفیت ہے. میں نے ان سے یہی کہا, جو سوال آپ پوچھ رہے ہیں, یہ پوچھا کہ بھئی اس کی فیزیبلٹی تو بنی نہیں ہے, اور ایکچوئل جو حقائق ہیں اس کے لحاظ سے تو یہ کبھی استعمال ہوگی نہیں چائنا کے لیے, تو آپ کیسے اس کو ثابت کریں گے؟ تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ میرے دفتر میں آ جائیں ذرا, تو بیٹھ کے بات کریں گے, میں سمجھاؤں گا. وہ تو اسلام آباد ہوتے ہیں میرا خیال. اسلام آباد میں گیا, ان کے دفتر کا جو ٹائم دیا تھا اس ٹائم پہ پہنچے نہیں. وہ ان کے دفتر میں انتظار کیا اور پھر میں واپس آ گیا, اور آج تک ملاقات نہیں. وہ مجھ سے بات نہیں کرنا چاہ رہے تھے کیونکہ ان کے پاس کوئی ایسے حقائق ہیں نہیں, صرف ایک امیجنیشن ہے, اور لوگوں کو بتانے کے لیے کہ شاید چائنا سے چائنا ہمارا دوست ہے, ہمارا ان کے کوآپریشن ڈیفینس میں بہت اچھا ہے, لیکن یہ کہ چائنا کو سے یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ وہ ایک انفیزیبل پروجیکٹ پہ اپنے پیسے ضائع کرے, یہ غلط بات ہے. تو شاہ صاحب, میرا آپ سے آخری سوال یہ ہوگا کہ پھر چائنا کو اتنے, یعنی 55 ارب ڈالر کی رپورٹ بھی ہے, 70 ارب ڈالر کی رپورٹ بھی ہے جو آج تک چائنا نے اس پہ انویسٹ کیا ہے, یا جو ہم نے لونز لیے ہیں, بیسیکلی لونز ہیں, تو چائنا کو پھر کیا فائدہ ہے اس کے اندر اتنا پیسہ؟ چائنا نے فیزیبلٹی کی طرف توجہ نہیں کی. ان کا خیال تھا کہ انہوں نے کچھ بنائی ہوئی فیزیبلٹی انہوں نے ہم پہ چھوڑ دیا. میں نے بتایا نا آپ کو 91 میں وہاں پہ پرائم منسٹر, ہمارے پاکستان میں پرائم منسٹر نے کھڑے کہہ دیا کہ یہاں بورڈ بنے, اور چائنا سے ریکویسٹ کر دی کہ وہ لون دے. چائنا نے لون دیا, اپنی کمپنیوں کو کام دیا, بزنس دیا, لیبر بھی اپنے ہی وہ لے کے آئے, وہ بورڈ بنائی. تو ان کو یہ ایڈوانٹیج تھا. تو یہ نہیں کہ چائنا کو, اور یہ بورڈ جو بنی پہ پہلے تو سنگاپور کی کمپنی کو دیا, انہوں نے کچھ کوشش کی چلانے کی اس کو, تو نہیں چلی, پھر چھوڑ دیا. اب ہم نے 40 سال کے لیے چائنا کو دے رکھی ہے کہ وہ چلائے اس کو, لیکن چائنا اکنامک فورسز کو مجبور تو نہیں کر سکتا کہ وہ اس کو استعمال کرے, کیونکہ کسی کو فیزیبل نہیں ہے تو کیوں کرے گا؟ اکنامک وائبلٹی نہیں ہے. ہماری ایک گورنمنٹ نے تو یہ کیا کہ مجبور کیا, ایک شپ گندم لا رہا تھا باہر سے اور کھاد لا رہا تھا, تو اس کو مجبور کیا کہ وہ گوادر پہ سامان اتارے. انہوں نے اتارا, پھر ان کو ٹرک میں لاد کے پھر کراچی لے گئے. یعنی آپ یہ دیکھیں اس کو 10 گنا زیادہ خرچہ ہو گیا. تو یہ میں اس کو اس حد تک لے جاؤں گا, یہ حب وطنی کا معاملہ ہے. اگر آپ کو پاکستان کا مفاد عزیز ہے تو آپ ایسے کام نہیں کرتے, لیکن انہوں نے کیے ہیں.
تو اس کا مطلب کوئی ذاتی مفاد کو ترجیح دی ہے قومی مفاد پہ. بالکل بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ، ذاتی مفاد کے لیے. اور وہ سامنے نظر آ رہے ہیں کہ پہلے کس حالت میں تھے اور اب کتنی جائیدادیں باہر بنی ہوئی ہیں سیاستدانوں کی. جبکہ ملک ہمارا دن بدن عوام غریب ہو رہی ہے، اور قرض اور سود. آپ کے شاہ صاحب کے علم میں شاید ہوگا کہ 99 میں جب جنرل مشرف نے ٹیک اوور کیا تو ہمارا ٹوٹل قرض اور واجبات 3000 ارب پاکستانی روپے تھے، جو آج قریباً 26 سال بعد 35 گنا بڑھ کے 1,05,000 ارب پاکستانی روپے ہیں. اور ہم نے پچھلے سال اپنے وفاقی بجٹ کا 47% 8,500 ارب سود ادا کیے. جی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. یہ پاکستان کی معاشی غلامی کا ایک نمونہ ہے. غلامی کئی قسم کی ہوتی ہے، ہم معاشی غلامی میں پھنسے ہوئے ہیں، اور یہ لوگ غداری کے صف میں آتے ہیں جنہوں نے پاکستان کو اس حالت تک پہنچا دیا ہے. بے روزگاری ہے، ہماری ایکسپورٹ کم ہو رہی ہے پہلے بھی کوئی خاص نہیں تھی، اور اگر لون لینا بھی تھا تو وہ اسمال اینڈ میڈیم انڈسٹری کے لیے لیتے کچھ، تاکہ ایکسپورٹ بڑھتی، کوئی فارن ایکسچینج ملتا. صرف یہ کہنا کہ جی باہر لوگ چلے جائیں وہاں سے وہ اپنے عزیزوں کو پیسے بھیجیں، وہ فارن ایکسچینج ہمارا مین سورس وہی بن جاتا ہے. شاہ صاحب اس سے ہمارے ملک کو تو فائدہ کوئی نہیں. ملک کو تو فائدہ، وہ تو شخص باہر جو بیٹھا ہے محنت مزدوری کر کے اپنے گھر پیسے بھیج رہا ہے، انہوں نے خرچ کر دیے. بالکل. وہ ہمارے قومی خزانے کو تو فائدہ نہیں ہے اس سے. کوئی فائدہ نہیں. قومی خزانے کو فائدہ ہے ایکسپورٹ بڑھنے سے، ایکسپورٹ بڑھنے کی، اور یہاں انڈسٹری لگنے سے، روزگار ملنے سے، اور تعلیم اور صحت کے مواقع بہتر ہونے سے. بالکل. دنیا میں ترقی جب کی ہے قوموں نے تو بنیادی طور پہ ایز اے اسٹوڈنٹ آف اکنامکس جو میں نے دیکھا ہے کہ ٹاپ پرائرٹی ہوتی ہے ایجوکیشن اینڈ ہیلتھ، اس پہ انویسٹ کرتے ہو. اب آپ نے دیکھ لیا چائنا نے اپنی ایجوکیشن پہ کتنا خرچ کیا کہ وہ امریکہ کے برابر پہنچ گیا ہے. کئی چیزوں میں آگے بڑھ گیا. زیادہ کو 80 کروڑ لوگوں کو پچھلے 30-35 سال میں غربت سے نکالا ہے. غربت سے نکالا ہے، بالکل صحیح. اور آج دنیا کی بہت بڑی معیشت ہے، دنیا کی بہت بڑی دفاعی طاقت ہے، جی ہاں، جس نے امریکہ کو چیلنج کیا ہوا ہے، اور جس کی عوام کے پاس خوشحالی بھی ہے، امنگیں امیدیں بھی ہیں، خواب بھی ہے، اور حقیقت میں ان کے پاس تعلیم اور صحت جیسے بنیادی ضرورت زندگی یہ ان کو اویلیبل ہے ڈور سٹیپ پہ. بالکل صحیح، ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. تو شاہ صاحب میں اس کے ساتھ ہی آپ کا شکریہ ادا کروں گا. امید ہے ہمارے ویورز کے لیے جو سی پیک کو ایز اے گیم چینجر دکھایا جاتا ہے، بلکہ آنکھوں میں مٹی ڈالی جاتی ہے میں کہوں گا، اور ایک او پی ایم ہے، تو فیروز شاہ گیلانی صاحب کی جو چشم کشا آنکھیں کھولنے والی گفتگو ہے، اس سے آپ کو امید ہے کافی انفارمیشن ملی ہوگی سی پیک کے حوالے سے. شاہ صاحب آپ کچھ ہمارے علی گڑھ انسٹیٹیوٹ آف پولیٹیکل لیڈرشپ کے حوالے سے اگر چند کلمات کہہ سکیں تو میں گریٹفل ہوں گا. میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا. میں نے اپنی جو سوچ تھی، جو علم حاصل کیا، وہ میں نے آپ کے سامنے، قوم کے سامنے پیش کیا. اور یہ ایک اچھا انسٹیٹیوٹ ہے اور بہت اچھا کام کر رہے ہیں آپ. اویئرنیس کا، وہ جیسے جیفرسن نے کہا تھا کہ ایک قوم کہے کہ وہ جاہل رہے اور آزاد بھی رہے تو یہ ممکن نہ پہلے تھا نہ ہوگا. تو اس لیے اویئرنیس کو پھیلانے کے لیے یہ بہت اچھا انسٹیٹیوٹ ہے آپ کا. ماشاء اللہ، آپ کو میں مبارک بھی پیش کرتا ہوں اس کے لیے. بہت شکریہ.